کھڑے. یہی وجہ ہے کہ جو قتل کرنے والے تھے حضرت عثمان کے، وہ پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر گئے، جا کے قتل کیا ہے، دروازے سے داخل نہیں ہو سکے. لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام نے اس وقت کہا تھا، لوگوں باز آ جاؤ، دیکھو کبھی کسی نبی کا قتل نہیں ہوا مگر اس کے بعد کم سے کم 70,000 انسان قتل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر بدلہ لیتا ہے لوگوں سے. اور کسی نبی کے صحابی کا قتل نہیں ہوا مگر 35,000 قتل کیے جاتے ہیں. تو جان لو کہ اگر تم نے قتل کر دیا حضرت عثمان کو تو پھر یہ خونریزی ہوگی اور بہت قتل و خون ہوگا. ہوا وہی. اور عجیب بات یہ ہے کہ پھر جو جنگیں شروع ہوئی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، پھر اسی میں سے ایک خوارج کا طبقہ نکل آیا، جنگ نہروان، تقریباً 1,00,000 مسلمان ایک دوسروں کی تلواروں سے، تیروں سے یہ شہید ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فتوحات اسلامی کا جو سیلاب چل رہا تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیلاب رک گیا. جس کو کہتے ہیں ڈرائیورز کی اصطلاح میں موشن ٹوٹ گیا. اگر کہیں اونچان پر ٹرک چل رہا ہو، لوڈی ٹرک ہے، کہیں اسے روکنا پڑ گیا تو قیامت آ گئی. اب ڈرائیور کے لیے جو ہے وہ موت ہے، اس لیے کہ اس کو یہاں سے کھڑے ہوئے سے سٹارٹ لے کر چلانا جو ہے تو آسان کام نہیں ہے، تو پیچھے جائے گا. تو اسی طریقے سے موشن ٹوٹ گیا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، مشرق مغرب شمال میں جو طوفان جا رہا تھا ختم ہو گیا. انٹرنل سیبوٹاج ایک عبداللہ ابن سبا یہودی کا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو خون، جس کو فتنۃ الکبریٰ کہا ہے، عربی کی ایک کتاب جو ہے مصری مصنف کی، الفتنۃ الکبریٰ، بہت بڑا فتنہ. اور اس کے اندر 1,00,000 مسلمان جب خود ہی اپنی تلواروں سے اور اپنی تنتیروں سے ختم ہو گئے تو پھر وہ طاقت ختم ہو گئی. یہ ہے کوئی 4.5 سال کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. اس میں حضرت علی پر کوئی الزام نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. انہیں چارج ملا ہی ہے امت کا فتنے کی حالت میں، بدترین فتنے کی کیفیت تھی جبکہ ان کے پاس خلافت آئی ہے. انہوں نے اپنی امکانی کوشش پوری کی ہے کہ اس میں رسل جھالیں. فتنہ اتنا گمبھیر تھا اور یہ یہودی سازش اتنی گہری تھی کہ کسی طریقے سے بھی اس کو سلجھنے کی کوئی شکل پیدا نہیں ہوئی. جنگوں پر جنگیں، 10,000 مسلمان ایک رات میں جنگ جمل، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت زبیر، حضرت طلحہ ایک طرف اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف. لیکن بات کیا ہوئی تھی، ان کے درمیان مصالحت ہو گئی. جب مصالحت ہو گئی تو اب وہ جو تھے اصل میں فتنہ پرور، وہ یہودی عبداللہ ابن سبا کے ساتھی، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو ہم مارے جائیں گے اگر صلح ہو گئی تو پھر ہمارا کہاں جگہ رہ جائے گی. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا جا کر حملہ کر دیا حضرت عائشہ کے لشکر کے اوپر. اب ظاہر بات ہے جب لشکر پہ حملہ ہو جائے گا جوابی کارروائی کرنی پڑے گی. اب تحقیق کون کرے گا کہ پہل کس نے کی ہے، بعد میں کس نے کیا ہے، ذمہ داری کس کی ہے. ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید، انہی میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر بھی شہید، 2 عشرہ مبشرہ میں سے. یہ حادثات ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہوئے اس کو گرانے کے لیے. لیکن اس کے بعد اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا اس امت پر. حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ بنایا. حضرت علی سے پوچھا ہم آپ کے بیٹے حسن کو ہم چاہتے بیعت کر دیں. آپ نے کہا کہ میں نہ روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، یہ تمہارا کام ہے، اپنے مشورے سے اگر بنانا چاہتے ہو بنا. حضرت حسن کا ہو گیا. 6 مہینے حضرت حسن کے ہیں، لیکن حضرت معاویہ وہ ابھی مصر ہیں کہ جو قاتلین عثمان ہیں پہلے ان سے قصاص لیجئے. ادھر یہ کہ ذرا قصاص کی بات ہوتی ہے تو ہزاروں آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم سب قاتل ہیں عثمان کے، لو ہم سے قصاص کیسے لوگے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پھر جب ایک جنگ ہونے والی تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا جو ہے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا. وہ صلح ہوئی اور حضرت امیر معاویہ کو انہوں نے تسلیم کر لیا. اب خلافت ان کی ہو گئی. اب ذرا نوٹ کیجئے تاریخ کے اعتبار سے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو ہم خلافت راشدہ نہیں سمجھتے. وہ اپنی ذات میں صحابی ہیں، کاتب رسول بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، لیکن ان کی خلافت راشدہ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ خود اپنے ایک تقاضے اور مطالبے اور ایک قبائلی عصبیت بنو امیہ کی طاقت کی بنیاد پر سامنے آئے، جبکہ یہ تو الامر امرہم شورا بینہم،
یہ معاملہ باہمی مشاورت سے ہونا چاہیے۔ تو حکمران وہ ہے، خلیفہ ہے، لیکن وہ خلیفہ راشد نہیں ہے۔ خلافت راشدہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن، ان 5 کو جوڑ کر جب بناتے تو پورے 30 سال بنتے کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ خلافت 30 برس رہے گی، پھر ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ کے دور کو ہم ملوکیت میں شامل سمجھتے ہیں، اور لوگوں نے اسی وقت انہیں کہنا شروع کر دیا تھا کسری العرب، یہ عرب کے کسریٰ ہیں۔ ایک کسریٰ ایران کا ہوتا تھا جو ہلاک ہو گیا، اور یہ کسریٰ عرب کے ہیں ان کے جو سامنے آئے۔ لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ 20 برس کا عرصہ حضرت امیر معاویہ کا وہ ہے کہ جس کے دوران میں کوئی خانہ جنگی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی آپس کا جو ہے خرخشہ نہیں، بلکہ دوبارہ وہ فتوحات کا دائرہ پھیل گیا۔ 20 برس جان لیجیے اچھی طرح، 20 لانگ ایئرس، کوئی خانہ جنگی نہیں۔ 10ویں سال انہوں نے ولی عہدی کا معاملہ کیا ہے اپنے بیٹے یزید کا۔ 10 سال تک یزید ولی عہد رہا ہے، تقریباً تمام لوگوں نے مان لیا، 5 افراد نے نہیں مانا۔ نوٹ کیجئے اس کو، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر نے نہیں مانا، عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے نہیں مانا، عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس نہیں مانا، زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر نہیں مانا، علی کے بیٹے حضرت حسین ابن علی نہیں مانا۔ 5 افراد، باقی سب نے ولی عہدی بھی مان لی۔ امیر معاویہ کے خلاف یہ بھی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ امیر معاویہ سے تو حضرت حسن کی، حضرت حسین کی، دونوں کی صلح ہو گئی تھی، لہذا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، اختلافی تھا ہی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے 20 برس جو ہیں وہ تو بلا کسی اختلاف کے، بلا کسی خرخشے کے ہیں، قطعاً کوئی اختلاف نہیں۔ جنگ تو بہت دور کی بات ہے، خانہ جنگی کا تو کوئی امکان ہی نہیں، سوال ہی نہیں، لیکن یہ کہ اختلاف بھی کوئی نہیں۔ صرف اس مسئلے سے اختلاف کیا، ولی عہدی کے مسئلے سے اختلاف کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت امیر معاویہ ہی کا دور ہے جس میں پہلی مرتبہ حملہ ہوا ہے استنبول پر جا کر، قسطنطنیہ پر، اگرچہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن لشکر جو ہے اول جیش یغزو مدینۃ القیصر مغفورون لہم، وہ جو لشکر تھا جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ پہلا لشکر کے جو قیصر کے شہر پر، قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ سب کے سب مغفور ہوں گے، مغفرت ان کی ہو جائے گی۔ وہ کون تھے؟ وہ تو حضرت امیر معاویہ کے دور میں تھے۔ اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا جبکہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں خانہ جنگی جاری تھی، قیصر روم نے فائدہ اٹھانا چاہا کہ یہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات سے فائدہ اٹھا لوں، میں حملہ کروں۔ حضرت امیر معاویہ کو اطلاع مل گئی، انہوں نے فوراً خط لکھا اور خط میں خطاب کیا کیا، او رومی کتے، اگر تو نے ہمارے اختلافات کو سامنے رکھ کر اور کچھ جرت کی عالم اسلام کے اوپر حملہ کرنے کی تو اچھی طرح کان کھول کر سن لے کہ علی کے جھنڈے تلے سب سے پہلے جس سے مقابلہ کرنا ہوگا وہ معاویہ ابن ابی سفیان ہوگا۔ یعنی ہمارے اختلاف ہمارے اپنے اختلاف ہے، تمہارے مقابلے میں ہم یکجا ہیں، علی کے جھنڈے تلے میں ہوں گا پہلا انسان جس سے تمہیں مقابلہ کرنا پڑے۔ بہرحال یہ جو 5 افراد تھے، جب 10 برس بھی بیت گئے، 20 برس گزر گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو، اب یزید کا معاملہ آیا ولی عہدی سے اب بالفعل خلیفہ بننے کا۔ ان 5 میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، عبد الرحمن ابن ابی بکر جا چکے تھے، اب رہ گئے 4۔ ان 4 کے مابین ایک اختلاف ہو گیا۔ اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ان 5 حضرات نے جب 10 برس تک یزید کی خلافت ولی عہدی کی بیعت نہیں کی تو حضرت معاویہ نے کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی ان کو لالچ دے کر ان سے منوانے کی کوشش نہیں کی، بس ٹھیک ہے جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ وقت آیا تو ایک جا چکے تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، 4 تھے، ان میں ایک اختلاف ہوا ہے۔ یہ جو میں نے انگلیاں کی، 2 ایک طرف 2 ایک طرف، 2 کی رائے یہ ہوئی کہ اگرچہ کام تو ہے غلط کس معنی میں کہ اب ملوکیت کی جڑ پڑ رہی ہے، وراثتی موروثی حکومت کی جڑ پکڑ رہی ہے، اسلام کا وہ جو خیمہ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی دراڑ آ رہی ہے،
اس خیمے کو پورے کے پورے کو سالم کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ قبائلیت، یہ monarchy، یہ خاندانی حکومت، یہ موروثی بادشاہت، یہ اسلام کے خلاف ہے، ہم نہیں چلنے دیں گے۔ ان میں جو دو علیحدہ ہو گئے، دو کی رائے یہ ہو گئی کہ ہے تو بہت غلط کام، بہت غلط کام، بہت غلط کام، اس میں کوئی شک نہیں۔ 10 سال انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی، لیکن اب جب کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، پوری امت نے تقریباً مان لیا ہے، اب اگر ہم نے کوئی معاملہ کیا تو یہ آپس کا فساد ہو جائے گا، خوریزی ہوگی، اور یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر امت بڑی مشکل سے، وہ 4.5 سالہ دور بھی یاد تھا، 1 لاکھ مسلمان جب ایک دوسرے کی تیروں اور تلواروں سے ختم ہوئے تھے، کہیں وہی دوبارہ زمانہ لوٹ کرنا آ جائے۔ لہذا مصلحت وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بجائے خوریزی کو دعوت دینے کے بیعت کر لی جائے۔ ان 2 حضرات نے بیعت کر لی۔ اب نوٹ کیجئے یہ 2 کون ہیں؟ عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ عباس کون ہے؟ حضور کے چچا۔ حضرت حسین کے کیا ہوئے؟ پڑ نانا، نانا کے چچا، یا والد کے چچا ہیں تب بھی نانا، دادا ہو گئے، ایک رشتے سے دادا، ایک رشتے سے نانا، پڑ نانا۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس دونوں نے فیصلہ کیا کہ بیعت کر لے، تو انہوں نے بیعت کر لی۔ بہرحال ہمارے نزدیک ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے بزدلی دکھائی، یہ کہنا کہ وہ بک گئے، یزید نے خرید لیا، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ رائے ہے، رائے سے کوئی اختلاف کرے، اتفاق کرے، اس کو حق ہے۔ مجتہد جو بھی اجتہاد کرتا ہے، ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، آدمی اجتہاد کر کے رائے قائم کرتا ہے، رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ مجتہد مصیب ہے تو دوہرا ثواب، مجتہد مخطی ہے، خطا ہو گئی ہے تب بھی اکیلا ثواب ملے گا۔ تو ہمارے نزدیک تو یہ اجتہاد تھا ان کا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ رسول کے تربیت دیے ہوئے لوگ تھے، معمولی لوگ نہیں ہیں۔ حضرت حسین اگر حضور کے نواسے ہیں اور صحابی ہیں تو یہ بھی تو صحابی ہیں، بلکہ حضرت حسین سے عمر میں بڑے ہیں، زیادہ جو ہے انہوں نے صحابیت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ نہ بکنے والے تھے اور نہ اپنی ذات کی وجہ سے کہ جان دینے سے نہیں، امت کی مصلحت انہوں نے اس میں سمجھی کہ امت کی مصلحت اس میں ہے کہ خون خرابہ نہ کیا جائے، اور بیعت کر دی۔ 2 حضرات رہ گئے، ان کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، ہمیں تو اس خیمے میں یہ تھوڑی سی جو دراڑ ہے یہ بھی گوارا نہیں، خون ریزی ہوتی ہے تو ہو، جانے جاتی ہے جائیں، نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کون تھے؟ عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی۔ حضرت حسن کا انتقال ہو چکا تھا، وہ تو ولی عہدی سے بھی پہلے انتقال ہو چکا تھا ان کا، یزید کی ولی عہدی سے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ البتہ اس لشکر میں دونوں تھے حضرات حسنین، کہ جس نے حملہ کیا تھا مدینہ القیصر کے اوپر حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں، دونوں موجود تھے اس میں، جس میں میزبان رسول جو تھے حضرت ابو ایوب انصاری، وہ 90 یا 100 برس کی عمر میں بھی ساتھ گئے تھے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ بھی اس لشکر میں جائیں گے وہ سب کے سب مغفور ہوں گے۔ تو حضرت، حالانکہ ان کو چارپائی کے اوپر وہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے اور لے کے چلتے تھے، لیکن ان کا تھا مجھے جانا ہے ساتھ۔ بہرحال تو حضرت حسن جو تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت حسین تھے، حسین ابن علی اڑ گئے، نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہ کس لیے ہے؟ اس کانٹیکسٹ میں سمجھیے، اسلام کی اس کامل عمارت کو برقرار رکھنا، اس میں کوئی بھی ہم جو ہے وہ ری ایکشن اور کسی بھی طرح کا جو ہے پسپائی کا معاملہ جو ہے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں میں ایک اختلاف ہو گیا۔ اب عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی، اور میرے نزدیک یہ کہ بڑی صائب رائے تھی، کہ ہمیں دونوں کو حجاز میں رہنا چاہیے، مکے میں مقیم رہنا چاہیے، اور یہاں سے ہمیں ریزسٹنس جو ہے یزید کی حکومت کے خلاف جو ہے تحریک یہاں سے ہم برپا کریں۔ یہ اسٹرانگ ہولڈ ہے ہمارا، یہ حجاز ہے، حرمین شریفین ہے، اسلام یہیں سے شروع ہوا تھا۔ لیکن حضرت حسین کے پاس خطوط آ رہے تھے، بے پناہ خطوط آ رہے کوفیوں کی طرف سے، خط پر خط آ رہے ہیں، ایلچی پر ایلچی آ رہے ہیں، ہم چشم برا ہیں، آپ تشریف لائیے، ہم فوراً بیعت کر لیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔
لہذا حضرت حسین جو ہے اس کے اوپر اڑ گئے کہ نہیں مجھے وہاں جانا ہے، وہیں کوفے جانا ہے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے رہے، آخری وقت تک بھی حضرت ابن عباس، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ نانا کے درجے میں بھی ہے اور چچا کے درجے میں بھی ہے۔ والد کے چچاداد بھائی ہیں تو چچا ہو گئے، اور نانا کے چچاداد بھائی ہیں تو نانا ہو گئے، لیکن وہ بھی دوڑتے ہوئے حضرت حسین کی سواری کے ساتھ کہ رک جاؤ، خدا کے لیے رک جاؤ۔ آخری بات یہ کہ اچھا اگر تمہیں جانا ہے چلے جاؤ حسین، لیکن بچوں کو لے کر مت جاؤ، اہل و عیال کو ساتھ لے کر نہ جاؤ، انہیں یہاں پر مقیم رہنے دو۔ لیکن نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اب یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت ہوتی ہے کہ جو بھی ایک خاص کیفیت ان پر طاری ہو گئی تھی، جو ایک جذبہ ابھر آیا تھا، وہ اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ یہ معاملہ پھر جو کچھ ہوا ہے وہاں پر وہ تو آپ کے علم میں ہے، لیکن اس میں صرف ایک نقطہ میں نوٹ کراؤں گا کیونکہ پھر اب 1:15 بجنے والا ہے اور پھر اذان کا وقت ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے حضرت حسین کو قتل کیوں کیا گیا؟ جبکہ حضرت حسین نے آخری وقت میں 3 آفرز رکھ دی تھی۔ میرا راستہ چھوڑ دو، میں یزید سے جا کر خود اپنا معاملہ کر لوں، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے واپس جانے دو مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ۔ نمبر 3، اگر نہ وہاں جانے دیتے ہو نہ وہاں، تو جو سرحدوں پر جہاد ہو رہا ہے اسلام کی تبلیغ اور دارالاسلام کی توسیع کے لیے، مجھے وہاں بھیج دو، میں ساری عمر جو ہے وہ کفار کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اپنی گزار دوں گا۔ لیکن یہ کوفیوں کا لشکر جو ہے جنہوں نے غداری کی تھی، پہلے 10,000 نے بیعت کی تھی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، لیکن پھر جب آ کر ڈنڈا چلایا ہے ابن زیاد نے تو سب کے سب بھاگ گئے۔ بڑا پیارا مجھے 2 شعر معلوم ہوتے ہیں، فیض نے بہت سادہ سے 2 اشعار کہے لیکن بہت پیارے ہیں۔ واقعہ کربلا کے بارے میں، پھول مسلے گئے فرش گلزار پر، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا اس وقت۔ پھول مسلے گئے فرش گلزار پر، دعوت رقص تلوار کی دھار پر، تلوار کی دھار پر رقص کرو، اور دعوت بیعت شہ پہ مجرم بنا، کوئی اقرار پر کوئی انکار پر۔ جب حضرت حسین نے اپنی بیعت کے لیے مطالبہ کیا تو جس نے اقرار کیا وہ یزید کا مجرم ہو گیا، باغی ہو گیا، جس نے اقرار کر لیا، جس نے انکار کیا وہ حضرت حسین کا باغی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دعوت بیعت شہ پہ مجرم بنا، کوئی اقرار پر کوئی انکار پر۔ اور اصل مسئلہ کیا ہوا؟ ایک اجتہادی غلطی ہوئی حضرت حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ لشکر تھا جو اس میں سب سے بڑی تعداد تو کوفیوں کی تھی، حضرت حسین نے وہاں کھڑے ہو کر تقریریں کی، فلاں ابن فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ تم نے نہیں مجھے بلایا تھا؟ فلاں ابن فلاں ابن فلاں، کیا تم نہیں ہو جس کے خطوط میرے پاس آئے تھے؟ اور یہ دیکھو میرے پاس یہ خطوط کا تھیلا موجود ہے۔ یہ بات ایسی تھی کہ اب اگر حضرت حسین کو وہ زندہ جانے دیتے یزید کے پاس تو گویا کہ ان سب کی غداری کا اور ان سب کا جو تھا وہ بھاڑا پھوٹ جاتا۔ اب تو یہی ہے، جیسے کہا گیا تھا نا کہ یا تو ضیاء الحق پھانسی چڑھے اور یا بھٹو پھانسی چڑھے، یا 2 میں سے ایک کا تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ پہنچ جاتے ہیں یزید تک تو ہمارا سارا کچا چٹھا جو ہے اور ہمارے خطوط، ہمارے تھیلے ان کے پاس موجود ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے جو ہے اصرار کیا، یہی بیعت کرو، یہی بیعت کرو۔ اس بیعت کے معنی کیا تھے؟ ٹو سرنڈر، ابن زیاد کے سامنے سرنڈر کرنا، اور اس کے معنی کیا تھے؟ یہ غیرت حسینی کے خلاف یہ بات تھی۔ انہوں نے کہا تھا مجھے وہاں بھیج دو، جانے دو، میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ کر لوں گا۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے اضاؤ یدی فی یدہ، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا، یعنی بیعت کر لوں گا، یا یہ کہ معاملہ طے کر لوں گا۔ لیکن نہیں، انہوں نے سوچا اگر ایسا ہو گیا تو ہماری جان پر بن جائے گی، لہذا انہوں نے سب کو شہید بھی کیا اور پھر خیموں میں آگ لگائی۔ نوٹ کیجئے یہ کیوں کیا؟ یہ خیموں میں آگ لگانا اس لیے تھا تاکہ وہ خطوط کے تھیلے، وہ ریکارڈ جو ہے سارا کا سارا جل کر ختم ہو جائے اور ہمارے خلاف کوئی گواہی جو ہے وہ موجود نہ رہے، کوئی تحریر موجود نہ رہے۔ بہرحال یہ ہے تاریخی پس منظر اس حادثہ فاجعہ کا۔ بہت بڑا حادثہ، بہت المناک حادثہ، بہت بڑا سانحہ، تاریخ کے بہت بڑے بڑے حادثوں میں سے ایک حادثہ۔ بہرحال اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ عمارت جو کھڑی کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
حضرت حسین ابن علی نے، پھر بعد میں اگرچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، وہ 6 سال تک ان کی حکومت قائم رہی حجاز میں، یزید ختم نہیں کر سکا، لیکن یہ کہ اس کے بعد میں غالباً عبد الملک ابن مروان کے دور میں ان کو بھی شکست ہوئی، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ لیکن اگر یہ دونوں قوتیں مجتمع ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عبداللہ ابن زبیر کی رائے تھی تو پھر یزید کی حکومت جو ہے اسی وقت ختم ہو جاتی اور معاملہ جو ہے وہ پٹڑی پر دوبارہ چڑھ جاتا۔ لیکن یہ کہ حضرت حسین کی شہادت سے وہ پٹڑی پر تو نہیں چڑھ سکا معاملہ، البتہ ایک بہت بڑی داستان عظیمت جو ہے، عظیمت کی ایک مثال، ہمت، حوصلہ، عظیمت، اس کی ایک مثال ہے جو تاریخ انسانی میں ابد الآباد تک وہ محفوظ رہے گی، موجود رہے گی۔ یہ ہے اصل میں وہ شہادتیں جو اصل میں اس خیمے کو جسے استادہ کیا تھا محمد الرسول اللہ والذین معہ نے، اور بے شمار صحابہ نے، سینکڑوں صحابہ نے اس میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ وہ خیمہ جب گرانے کی کوشش ہوئی دور صدیقی میں، پھر خیمہ گرانے کی کوشش ہوئی دور فاروقی میں، پھر خیمہ گرانے کی کوشش ہوئی دور عثمانی میں، پھر یہ آخری جو ہے جو جب جا رہا تھا یہ ملوکیت کی طرف تو بند باندھنے کی کوشش کی حضرت حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ اگرچہ مشیت ازدی میں جو تھا وہ ہوا، ملوکیت تو پھر قائم ہو گئی، بات آگے نہ بن سکی، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی جان دے دی۔ اس حوالے سے یہ ہے شہادت، یہ شہادت عثمان، شہادت علی۔ علی کو کس نے شہید کیا؟ وہ لوگ جو ان کے لشکر سے کٹ کر علیحدہ ہوئے تھے، خوارج ان کے لشکر میں تھے، انہوں نے قتل کیا۔ بہرحال یہ سارا داستان جو ہے یہ شہادتوں کی، یہ ہے در حقیقت اس خیمے کو برقرار رکھنے کی کوشش ہے۔ اس میں لوگوں نے جانیں دی ہیں اور عظیم شخصیات نے جانیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی یہ طے کر لیں، ابھی ہمارے لیے تو مرحلہ ہے اس خیمے کو نصب کرنے کا دوبارہ۔ وہ خیمہ گرا ہوا زمین پر، اللہ کا دین کہیں قائم نہیں ہے، اس دین کو قائم کرنے کے لیے اسی طرح کی جد و جہد جو محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو ان کی جد و جہد تھی، وہ ہمارے سامنے جو ہے اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس منہج انقلاب نبوی پر جد و جہد کرنا، یہ میرا اور آپ کا فرض ہے۔ اس پر بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہے، آج اس کا موقع نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ میں بہت